میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو منہ کالا کرنے والا عمل ہے نا، یہ ایسا کبھی فیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں، خصوصاً سفر کے اندر. آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ، ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ایک دیوبندی قاری نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی. وہ ایکٹیویٹی کر نہیں سکا لیکن کوشش کی. سلسلے کو آگے بڑھائیں. جہلم میں شیشہ گراؤنڈ کے قریب مدرسے کے استاد نے طالب علم سے زیادتی کی کوشش کی. تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے معلم کو گرفتار کر لیا. معلم غنی شاہ نے اس کے 11 سالہ بیٹے کو برہنہ کر کے نازیبہ حرکات کی اور زیادتی کی کوشش کی. دانش صاحب، آپ نے کیوں ایسی حرکت کی ہے؟ بچے کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کی ہے. آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، آپ کے خود اندر دل ہے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گیا. ڈی این اے ٹیسٹ میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی رپورٹ ہونی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی، 7 سال کی اس سے قید ہوئی ہے. اس کے بعد چھوٹی جتنی عدالتیں ہیں ان سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی. الٹیمیٹلی ضمانت جا کے لگی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں. وہاں سے بھی 3 دفعہ اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب اگلی ضمانت سپریم کورٹ میں لگوانا تو بہت مشکل کام ہے. ہائی کورٹ کے بھی عام چھوٹے سے وکیل کی بھی جو فیس ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے، اور سپریم کورٹ میں تو 10 لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وکیل. کوئی بھی جج اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، حالانکہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، کوشش کی گئی. اب وہ 7 سال اس کی زندگی کے برباد ہو گئے. اس قاری کے، اس کا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے، بیوی ہے، وہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی. ظاہر ہے ایک مسئلہ تو پھر آگے ایک بگڑ جاتا ہے. بعد والی چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر. اگر رپورٹ ہو تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے ساتھ جو ہمیشہ کی تکلیفیں خاندانی طور پر جڑ جاتی ہیں، جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اس رمضان میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے، اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام لگتا ہے جس میں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا ہٹ کے وسعت اللہ خان صاحب ہیں، اس پہ زرار کھوڑو صاحب ہیں. پہلے مبشر زیدی صاحب ہوتے تھے، اب ان کی جگہ ایک اور آ گئے ہیں. تو اس پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ پورے فگرز دیے ہیں کہ ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی، اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلوژن تک پہنچے ہیں وہ بہت کم ہے. اور یہ 2-3 مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ایک تو بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ وہ صحافی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر. وہ کہتا ہے کہ جی کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تم بالغ ہو چکے ہوئے، تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھائی اب تم بالغ ہو چکے ہو، اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو. اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے دیے، نہا دھو کے. وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں، اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی، اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی. خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا، لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، قاری نے، کسی فقیہ نے، کسی حضرت صاحب نے، کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا. وہ بھی اب کیس چل رہا ہے. اس طرح کے کئی کیسز ہیں. اب تو یہ ایک می ٹو والا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے لوگ بولتے نہیں تھے،
ڈرتے تھے بدنامی سے، پھر مسلک کی محبت، مولویوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی. اب لوگ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ، ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو، ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو. اب لوگ جرت دکھاتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ کیسز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی جو کیسز آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں. جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں. میں نے 2016 کے اندر ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی جب عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں، دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی زر ولی، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور عیدی صاحب کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی، میں نے اسے ریبٹل کیا. ظاہر ہے اس وقت عیدی صاحب تازہ فوت ہوئے تھے اور یہ مولوی ان کے خلاف ہوئے تھے. تو اس میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی ایک مدرسے کو کوئی کلین چٹ دے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو. تو بڑے لوگوں کو غصہ آیا. میرے خیال ہے ان 8 سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولز میں، کالجز میں عموماً زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہاسٹلز میں نہیں ہوتے. اسکول میں تو بالکل ہاسٹل والا سلسلہ کوئی نہیں ہے. اور پھر ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے، اسکول ٹائمنگ کے بعد نہیں ہوتا. لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں وہ بچے. وہ استادوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مانا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور غلط تعلیمات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 8 سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتا ہے مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا، وہ بھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا. دیوبند کے ایک مفتی اور علماء اس وقت بھی، ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خبتی قسم کا، تورو، وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا. حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ صحابہ کرام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. دیکھو، یعنی کسی کوئی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ کرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جدو باندری دے پیر سڑ دے نا تو وہ اپنے بچے پیرا تھلے دیندی ہے. یعنی بندریا کے جب پاؤں جلنے لگے نا تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. یہ مولوی بھی یہی کرتے ہیں. جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے پھر نہ انہیں عظمت صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، نہ اور کسی ہستی کا جو سب کے لیے قابل احترام ہو. پھر یہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے بزرگوں کو بچائیں گے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آ گئے کہ جی سیکولرز کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا. بھئی موقع آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں نا، نہ کریں نا. ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی خواہ وہ مدارس میں ہو یا کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں ہو یا کسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہو،
उसे कंडेम करना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोग दीन के ठेकेदार बने हुए, आप लोग दुनिया और आखिरत में इनके इमाम होने के दावेदार हैं, लिहाजा आपके ऊपर ज्यादा इम्तिहान है इस हवाले से। और आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो आपका गलत काम ज्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि आप लोग तो दीन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी लोगों को तो कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दुनियादार लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं होंगे। और यह सदियों से सिलसिला इन मदारिस का चल रहा है। 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्ने कसीर, जिन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी और तारीख इब्ने कसीर भी है उनकी, 774 हिजरी में वो फौत हुए हैं। आज 1445 हिजरी है, 7 अप्रैल 2024 और 27 रमजान मुबारक। मैं 700 साल पहले की बात कर रहा हूं। हाफिज इब्ने कसीर तारीख में लिख रहे हैं कि ये जो मौलवियों का जो मुंह काला करने वाला अमल है ना, ये ऐसा कभी फेल है कि उन्होंने कहा कि कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई फकीह, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई जज इस काम से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह ताला बचा ले। तो उन्होंने सारे उलमा का लिखा, फकीह और हाफिज इब्ने कसीर ने को मेरी वीडियो नहीं देखी थी अब्दुस्तार ईदी साहब वाली के, वो 700 साल पहले लिख गए। फिर एंड पे उन्होंने जाके लिखा कि अपने बच्चों को इन उलमा किराम की पहुंच से दूर रखें, खुसूसन सफर के अंदर। ये रायविंड में इतने वाकयात रिपोर्ट होते थे। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई भी छोटा बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर किसी तबलीगी जमात में सफर नहीं करेगा। तब उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया और अपनी गलतियों को खुद एड्रेस करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप ये कहेंगे जी इससे इस्लाम की बदनामी हो रही है, जी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, तो ना करो ना इस तरह के काम यार। तुमसे तो गोरे बेहतर हैं। उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बना दी, वेटिकन सिटी समझ लें जिस तरह हमारे लिए खाना काबा शरीफ है, जहां इनका पॉप बैठता है, वहां जो कुछ नन्स के साथ हुआ, जो वहां खिदमत गुजार लड़कों के साथ हुआ, पादरियों ने किया, पूरी उन्होंने वीडियोस रखी हुई है यूट्यूब के ऊपर, जाके देखें, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, वीडियोस भी बनी हुई हैं। उन्होंने कोई आर महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा एक गलत है, एक शख्स के साथ ज्यादती हो रही है, हम उसे हाईलाइट करेंगे। प्रैक्टिकली तादाद के एतबार से तो सबसे बड़ा दुनिया में रिलीजन इस वक्त क्रिश्चियनिटी है ना, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और भाई आपने खुद अपने घर की सफाई करनी है, इससे आपके रिलीजन को ही फायदा होगा, ना कि ये कि जी पर्दा डालो जी। और पर्दा तो उस वक्त डालेंगे ना जब कोई काम बंद कमरे में हो गया और किसी को पता नहीं चला। जब पता चल गया, फिर अदालत में रिपोर्ट हो गया, तो अब उसे सजा दी जाएगी और एलानिया सजा होगी। सूरह अन-नूर के अंदर आया है कि एलानिया सजा दी जाए ताकि बाकियों के लिए डेटरेंस हो जाए। आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में यह काम बहुत ज्यादा है। अब जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है, हमें उनसे लाख इख्तलाफ, जो उन्होंने औरतों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई, अहले हदीस के लिए उन्होंने जिंदगी तंग की हुई है वहां पे, अहले तशय्यो के लिए, उसके बावजूद इस हवाले से जो उनकी कोर्ट्स हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सजाएं दे रहे हैं वो। उसके बावजूद उनकी अपने हुकूमत में कितने लोग हैं जो इन कामों में इन्वॉल्व हैं, उनकी वीडियोस भी रखी हुई हैं। लेकिन बहरहाल सजाएं हो रही हैं, वक्त के साथ इशू एड्रेस हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सजा होगी तो फिर बाकी लोगों के लिए इबरत वाला मामला होगा।